الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درود خضری جو حضرت خضر علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ درود پاک کی تو ویسی بھی بڑی برکات ہے، اور ایک بار درود پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والے پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے درود پاک کی۔ ایک بار پڑھنے والا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے، ایک بار پڑھتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ پڑھنے والے پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کی وضاحت کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے۔ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو آئیے اسی بات کی وضاحت خود قرآن پاک کی سورہ احزاب آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمائی ہے۔ اس کی وضاحت اللہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اللہ ذات ہے جو رحمتیں نازل فرماتے ہیں تم پہ، اور اللہ کے فرشتے بھی۔ فائدہ کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے، ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے کے آئے، شک کی ظلمات سے نکال کے یقین کی نور کی طرف لے کے آئے، کفر کی ظلمات سے نکال کے ایمان کی نور کی طرف لے کے آئے، نفس امارہ کے ظلمات سے نکال کے آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور ایسا نور آپ کو ملے کہ آپ کا نفس مطمئنہ بن جائے۔ دنیا کی پریشانیوں سے جو ظلمات ہے، اس سے نکال کے راحتوں کی طرف آپ کو لے کے آئیں۔ دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی جتنی بھی تاریکیاں ہیں، جتنی بھی ظلمات ہے، ان سب سے آپ کو نکالے اور آپ کو نور کی طرف لے کے آئے۔ اللہ اکبر! کتنی عجیب اور پیاری بات ہے۔ جب اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں تو درود پاک پڑھنے والا وہ تاریکیوں سے نکلتا ہے، تاریکیاں اس سے دور بھاگتی ہے، وہ خود نور کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا دین، اس کا دنیا، اس کی آخرت، اس کا یقین، یہ سب نور ہی نور بن جاتا ہے۔ تو اس لیے جب درود پاک ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا مطلب یہ ہے کہ درود پڑھنے والا ایک روحانی سفر شروع کر دیتا ہے، اپنی پیچھے بہت ساری ظلمات کو چھوڑ کے وہ نور کی دنیا کی طرف آتا ہے، ایک نور کی طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے جو بندہ زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کا چہرہ بھی نورانی ہوتا ہے، اس کا دل بھی نورانی ہوتا ہے۔ زیادہ درود پاک پڑھنے سے نور اتنا بڑھتا ہے کہ پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے۔ اور بہت سے اکابرین جنہوں نے اپنی زندگی میں درود پاک کی کثرت کی اور اپنی زندگی کو درود پاک کے لیے وقف کی، ختم نبوت کے لیے وقف کی، ان کی قبور سے بھی خوشبو آتی ہے۔ تو درود پاک جو بندہ کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ گمراہیوں سے بچائے گا۔ پھر یہ خاص درود شریف جو درود خضری ہے،
جو منسوب ہے خضر علیہ السلام کی طرف، ہر درود پاک کی اپنی برکات اور کمالات ہے۔ اس درود پاک کی یہ تو عاشقان کی زبان اور شاق کی زبان پہ جاری و ساری درود ہے۔ سب سے بڑا فائدہ اس درود پاک کا، درود خضری کا، یہ ہے کہ آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی عشق و محبت ملے گی، اور نبی کریم علیہ السلام کی عشق و محبت ملے گی، اضافہ ہوگا روز بروز، تو یہی تکمیلی ایمان ہے اور یہی سعادت ہے، یہی معراج ہے ایک امتی کا، کہ اس کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو جائے۔ تو یہ کمالی ایمان ہے۔ اور اس درود پاک کی ایک برکت یہ ہے کہ بار بار روزے مبارک پہ حاضری نصیب ہوتی ہے۔ اس درود پاک کی ایک برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کثرت کرتا ہے اس درود پاک کی، کبھی یہ روزی کا محتاج نہیں ہوگا، کبھی رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہوگا، اس کی آل و اولاد پہ رزق کی بارش ہوگی، اور پڑھنے والے کثرت سے پڑھنے والا درود جو ہے، درود خضری جو پڑھتا ہے کثرت سے، اللہ اس کی اولاد کو بھی مالا مال فرمائے گا دین و دنیاوی نعمتوں سے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے مجلس مبارک میں آپ کا ذکر بھی ہوگا، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا ذکر بھی ہوگا، فرشتے درود پاک لے کے پیش کرتے ہیں۔ سب اعمال میں سب سے زیادہ مقبول اللہ کے ہاں جو عبادت ہے وہ درود پاک ہے۔ عشق و محبت کا اظہار یہی ہے کہ ہم سنتوں کی اتباع بھی کریں اور کثرت سے درود پاک بھی پڑھیں، اپنے معمولات میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں درود پاک کی کثرت کریں۔ اس فتنوں کے دور میں ہر طرف ظلمات ہی ظلمات ہے، ہم نور کے محتاج ہیں۔ ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارا عقیدہ سلامت رہے، ہمارا دین سلامت رہے، ہماری عزت و آبرو سلامت رہے، ہمارے آل اولاد، ہمارے بچے فتنوں سے سلامت رہے، تو درود پاک پڑھیں۔ اور درود خضری کا پھر طریقہ یہ ہے سب سے آسان، کہ روزانہ 3125 مرتبہ پڑھنا شروع کرے، کسی بھی وقت پڑھے، جتنی توجہ سے پڑھیں گے برکت ہوگی انشاءاللہ، اور 40 دن میں 1.25 لاکھ کی تعداد پوری ہو جائے گی، تو کم از کم 1.25 لاکھ تو پڑھ لے۔ اور ایک دفعہ میں نے 1 کروڑ کی بات کی تھی ایک درس میں، اور ویڈیو بھی چل رہی ہے، تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے، مرد و خواتین نے مجھ سے رابطہ کیا، پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی، کہ آپ کے درس سننے کے بعد ہم نے نیت کی 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا، اور ہم نے مکمل بھی کر دیا۔ اور پھر جو بشارتیں، جو خوشخبریاں، جو خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارات ان کو نصیب ہوئی، جو ہم کلامی نصیب ہوئی، انہوں نے اپنی بشارتیں جب ذکر کی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ بہت سارے لوگ عشاق ہے، ان کی تھوڑی رہنمائی ہونی چاہیے۔ تو ماشاءاللہ یہ درود پاک، درود خضری کی آپ سب کو اجازت ہے، آپ پڑھیے۔ اگر 3125 مرتبہ مشکل ہے، کم از کم 100 مرتبہ پڑھیے، بار بار انشاءاللہ حرمین کی زیارت بھی نصیب ہوگی، اور رزق کی برکت بھی ہوگی، فتنوں سے امان بھی ہوگا، نور ہی نور ملے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔